بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پراپرٹی ڈرائیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد یا اس سے زیادہ عرصے کے بعد آج میں ولاگ کر رہا ہوں، اور B17 کے حوالے سے ویڈیو ہے۔ اور 2 مہینے سے زیادہ عرصہ میں آلموسٹ فیلڈ سے آؤٹ ہی رہا تھا اور شٹ ڈاؤن پہ تھا آفس بھی، اس طرح کہ میں خود نہیں آ رہا تھا، کچھ معاملات ہیں پھنسے ہوئے تھے، کچھ پریشانیاں تھیں، تو شکر اللہ کی وہ ٹائم بھی گزر گیا خیریت سے۔ اور آج بڑے عرصے کے بعد میں B17 آ رہا ہوں، تو بات کریں کہ B17 کے حوالے سے ہم کیونکہ DHA کا کام بھی کرتے ہیں، ہم بحریہ کا بھی کر رہے ہیں، بحریہ انکلیو کا بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پارک سٹی کا بھی کام کر رہے ہیں، B17 کا بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم مارکیٹ کے حالات کی بات کریں پچھلے کچھ عرصے سے جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام سوسائٹیز میں سب سے بہترین جو کام ہمیں ملا یا کام ہم نے کیا وہ B17 میں ہی تھا۔ یہاں پہ سیل پرچیز بہت اچھی رہی ہے، اور اگر ہم باقی جو اچھے ناموں کا جس کا میں نے ذکر کیا ان سوسائٹیز کا ذکر کریں تو ادھر اتنا زیادہ کام نہیں تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا۔ بنیادی طور پہ بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ B17 کا کام جو ہے باقیوں سے کیوں اچھا ہے۔ ایک تو مین وجہ یہ آتی ہے کہ B17 کی جو لوکیشن ہے وہ چاہے اگر آپ خیبر پختونخوا میں رہنے والے ہیں ان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے، اگر آپ ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سینٹرل اسلام آباد میں جو نوکری وغیرہ کرتے ہیں، مارگلا ایونیو کی وجہ سے جو ایکسیس ہے وہ 20-25 منٹ کے اندر آپ اسلام آباد کے کسی بھی کونے میں آرام سے پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت اٹریکٹیو پوائنٹ ہے۔ پھر اینڈ یوزر جو ہے بحریہ ٹاؤن کو بھی چھوڑ کے بہت آیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا اس سال کافی کرائسس کا شکار رہا ہے، ان کی مینجمنٹ کا اور جو بھی معاملات ہیں سب کو پتہ ہے، تو بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس لوگ بحریہ ٹاؤن کو چھوڑ کے آئے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ B17 کی مارکیٹ البتہ چلتی رہی ہے، چلتی ہوئی مارکیٹ ہے۔ ہم نے اس پورے عرصے میں اینڈ یوزر پہ ہی کام کیا ہے، اور بہت کم ہی ہوا ہے کہ انویسٹر آئے ہیں۔ کچھ انویسٹرس آئے ہیں جو کہ مڈل ایسٹ والی سائڈ سے تھے، اور سعودی عرب اور UAE میں، بحرین میں بھی، جو کہ وہاں کی ملازمت پیشہ تھے، انہوں نے ایز اے انویسٹر 3 سے 5 سال کے سوچ کے کچھ پلاٹس کی ٹرانزیکشن وغیرہ کی۔ اچھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے نا B17 کے ماشاءاللہ حالات بڑے زبردست ہیں۔ اینڈ یوزر کی انٹری بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، لوگ بہت زیادہ اس وقت گھر بنانے کے لیے ہم سے پلاٹس خرید رہے ہیں، اور سوسائٹی کی آفس کا بھی آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور ٹرانسفریں ہو رہی ہیں، وہ اس چیز کی ہماری اس بات کی کنفرمیشن کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی کہ واقعی یہاں اچھا کام چل رہا ہے۔ فیوچر کے حساب سے بھی ابھی اگر میں اپنی فیلڈ کے حساب سے بات کروں تو فیوچر کے حساب سے تو آلموسٹ پلیٹ فارم سیٹ ہو رہا ہے۔ شرح سود کو اس سال کے آخر تک ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اگر حالات اسٹیبلٹی رہے، حالات اچھے رہیں تو شرح سود جو ہے سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہوا نہیں ہے۔ لیکن یہ اب ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہے فرسٹ کوارٹر آف 2025 تک ہے، تو شرح سود کا کم ہونا بھی ہمارے لیے بڑا پازیٹیو ہے، کیونکہ جو بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اینٹی ریئل اسٹیٹ ہی کام کرتے رہے ہیں۔ 21% جو ہے شرح سود تھی، اور لوگوں نے وہاں پہ بینکوں میں پیسہ زیادہ محفوظ سمجھا، لیکن اب کیونکہ شرح سود بھی 15% تک آ گئی ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اور بھی کم ہوگی شرح سود، تو یہ بھی ایک موٹیویشن سی بنتی جا رہی ہے کہ لوگ اس طرف آئیں گے۔ پھر سیکنڈ مین جو چیز یہ ہے کہ لوکل مارکیٹ کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ چکا ہے، لوگ اسٹاک ایکسچینج میں اسٹاکس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو ایک عام بندے کے حساب سے کہ سوچتا ہے بندہ کہ انویسٹمنٹ کے لیے کیا چیز ہے، تو وہ ریئل اسٹیٹ ہی سمجھ آتی ہے، اور ریئل اسٹیٹ کا جو آپشن ہے وہ 2021 کے بعد سے بڑا اگنور کیا گیا ہے، اس کو 2022 23 اور اب 24 بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک لوور سائڈ پہ گیا ہوا تھا، بہت لوویسٹ اس پہ ہے۔ ابھی پرچیزنگ کا ٹائم ہے جی، لوگ پرچیز بھی کر رہے ہیں، عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ماحول بنتا جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوورسیز اس میں موٹیویشن ان کی بہت کم ہے، لیکن اوورسیز کا وہ سیگمنٹ جو کہ یورپ، امریکہ یا آسٹریلیا کی حد تک محدود ہے، یا افریقہ تک، جنہوں نے پاکستان، بلکہ افریقہ ڈراپ کر دیں، باقی یورپ، امریکہ اور کینیڈا ہو گیا، آپ کا آسٹریلیا ہو گیا، ان لوگوں نے پاکستان واپس نہیں آنا،
ان کی کوشش یہی ہے کہ کس طریقے سے گرین کارڈ یہ لے لیں اور یہ باہر ہی رہیں، تو ان کو کوئی زیادہ موٹیویشن نہیں ہے۔ البتہ اگر ریمیٹنس کی بات کریں، ریمیٹنس کا جو ہے انفلو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ جو بھی تھی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہائی ہے، اور پی ٹی آئی کو خاص طور پہ جو ہے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں سپورٹر ہیں جو باہر ہیں، ریمیٹنس جو ہے وہ روک گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر اکتوبر 2024 کے اعداد و شمار دیکھیں، 3 ارب ڈالر سے زیادہ ایک مہینے میں ریمیٹنس آئی ہے، اور 2018 19 20 21 کے جو ہے ریمیٹنس کا انفلو دیکھیں پاکستان اور آپ کے دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ ریمیٹنس جو ہے وہ ایک نئی ہائیسٹ پیک پہ جا رہی ہے، اور یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ تو جو سیگمنٹ آپ کا مڈل ایسٹ والا آبادی کا ہے وہ تو اس ٹائم پہ ریئل اسٹیٹ میں آ رہا ہے، اور وہ کنٹینیوسلی آ رہے ہیں، ایز اے انویسٹر نہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں ایز اے اینڈ یوزر آ رہا ہے۔ گروئنگ پاپولیشن ہے یہ پاکستان کے پچھلے 5 سالوں میں 80 لاکھ سالانہ کے حساب سے آبادی بڑھی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگ نہ آئیں اور ان کو ضرورت نہ ہو۔ بالکل ضرورت ہے جی، ہر کسی کی ضرورت ہے، لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور اینڈ یوزر بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ آبادی جس طرح بڑھتی ہوئی چیز ہے، فار ایگزامپل B17 کی ہم بات کرتے ہیں، آپ طول و عرض میں دیکھیں نئے پروجیکٹس جو ہے نا ہر ہفتے شروع ہو رہے ہیں کنسٹرکشن کے ہیں، اور ہر ہفتے نئی فیملیز آ رہی ہیں، رینٹ کا جو کام ہے وہ بھی زبردست چل رہا ہے۔ گھر ہمیں یہاں پہ کرائے پہ نہیں ملتے ہیں، لوگ جو ہے سستے اور معیاری اچھے نئے بنے ہوئے گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں، تو یہاں پہ رینٹ کا کام بھی شاندار چل رہا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جی ایک اوور ویو میں نے دیا ہے اپنے اینڈ پہ جو آج کل کی مارکیٹ کے حساب سے، تو ضرور بالکل میں آپ کو کوشش کروں گا ٹائم نکال کے ڈیلی آپ کو ولاگ کے تھرو اپڈیٹ دوں، اور کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا معاملات ہوں آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔